محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بھی نشست کا موضوع ہے شرک اکبر اور اس کے نقصانات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 74 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض غلط فہمیاں۔ ہمارے سماج میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یعنی لوگوں کو کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ جب علم نہیں ہوتا نا، جانکاری نہیں ہوتی، تو ہم مان لیتے ہیں ایسا ہی ہے۔ اس لیے جانکاری حاصل کیجئے، پڑھیے۔ غار حرا کی پہلی آواز پڑھو تو ہمیں پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو جب جانکاری رہے گی تو ہم سمجھ جائیں گے، نہیں جانکاری رہے گی تو ہم دوسروں کے چکر میں پھنس جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے۔ وہی سنتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کی فریاد سنتا ہے، وہی سب کو دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے، واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون۔ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کو بنایا تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کو پکڑنا تاکہ مدد کی جائے، وہ ہماری مدد کریں، نہیں ہوگا۔ مدد کرنے والا اللہ ہے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آیا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3۔ ہم تو ان کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے دربار میں کچھ ہمارے لیے ہو جائے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ تو لوگ کس طریقے سے کنفیوز کرتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، اگر وہ ہماری سفارش کر دے تو ہمارا فائدہ ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے، بزرگ کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے؟ اکثر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 64 تک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ سنو، اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ کبھی گھبراتے نہیں، غمگین نہیں ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ اللہ کا ولی کون ہے، کیونکہ اللہ نے نام کے ساتھ نہیں لکھا کہ عبد الرحمن اللہ کے ولی ہیں، عبداللہ اللہ کے ولی ہیں، نہ، اللہ نے نشانی بتا دی اللہ کا ولی کون ہے۔ تو آگے ہے نشانی، اللہ کا ولی کون ہے، بزرگ کون ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی، یہ اللہ کے ولی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے، تو بڑی کامیابی ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 38 باب التواضع حدیث نمبر 6502، یہ حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی مول لے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ یہاں رکیے ذرا، اللہ کے ولی سے، اللہ کے بزرگ سے کون دشمنی مول لے سکتا ہے؟ جو بھی لے گا اللہ اس سے دشمنی مول لے لے گا۔ تو اللہ کے ولی کے خلاف جو بھی بولے گا اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرے گا۔ اس لیے ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کی بزرگی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن کون سے بزرگ، ان کی کون سی بزرگی؟ جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، جن کا تذکرہ حدیث میں ہے، وہ بزرگ نہیں، وہ بزرگی نہیں جن کا تذکرہ نہ قرآن میں ہو اور جن کا تذکرہ نہ حدیث میں ہو۔ اس لیے کبھی بھی بزرگوں کے خلاف جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور جن کا تذکرہ حدیث میں ہے مت بولیے گا۔ ہم بزرگوں کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن بزرگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بزرگوں نے کبھی کہا ہی نہیں کہ میں بھی اولاد دیتا ہوں، میں بھی پریشانی دور کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ کیسے بول سکتے ہیں میں بھی اولاد عطا کرتا ہوں؟ جی نا۔ تو بزرگوں کو ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ورنہ اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دے گا۔ وہ لوگ جو تھے مشرکین مکہ، یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے پوج رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے دربار میں ہمارے لیے کچھ سفارش کریں گے، اور اللہ نے انکار کیا، اس سے تردید کی کہ لوگ اللہ کو بتا رہے ہیں آسمان و زمین میں کون ہے اللہ کے لیے سفارشی، اللہ سے کون سفارش کرے گا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پوج رہے ہیں جبکہ وہ نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، ہمارے لیے کچھ کر دیں گے، سفارش کر دیں گے تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم نکل جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ آسمان و زمین میں کون ہے جو اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے؟ اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کون اللہ کے دربار میں بزرگ ہے، کون سفارش کرے گا، کس کو اللہ تعالیٰ حق دے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نبیوں کو حق دینے والا ہے، اور ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی شفاعت ملنے والی ہے، یہ یقین رکھتے ہیں۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، انبیاء علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، خود اللہ نے بیان فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ فرشتے بھی سفارش کریں گے لیکن نام کے ساتھ نہیں، نیک لوگ بھی کریں گے۔ کون سے نیک لوگ؟ ہم نے جس طریقے سے بھی اپنے حساب سے سمجھا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہی کو معلوم ہے کون ولی ہے، کون بزرگ ہے، کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ ان کو حق دے گا، ہم تو یہ مانتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ادھیکار ہم کو نہیں ملا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں اگر غلط فہمی ہے کہ اللہ کے دربار میں سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ اللہ کے دربار میں جو جس وقت چاہے مانگ لے۔ آپ غور کر لیجئے، مثال کے طور پر اگر ہم نے اپنی طرف سے مان لیا کہ یہ بزرگ جو ہیں ہم سب کی سنیں گے اور ہمارے لیے کریں گے، دنیا میں تو وہ صرف ایک ہی کی سنتے تھے، وہ دوسروں کو بولتے بھائی ذرا چپ رہو، اس کی سن لیتا ہوں پھر آپ کی سنوں گا۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کی پکار ایک وقت کیسے سن سکتے ہیں؟ سننا، پکار سننا، فریاد سننا اور فریاد کا جواب دینا اور فریاد کو پورا کر دینا، یہ کام صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ذرا اس پر غور کر لیجئے، اس لیے اللہ کے بارے میں اپنی غلط فہمیوں کو دور کیجئے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ دلیل ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255۔ کون ہے جو اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ تو ہمارا جتنا فلسفہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب تک اللہ اجازت نہ دے کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی اللہ کے بارے میں دور کر لیجئے کہ اللہ نے ادھیکار دے رکھا ہے۔ اللہ نے کسی کو کوئی ادھیکار نہیں دے رکھا ہے، ٹوٹل ادھیکار اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹوٹل پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، پوری طاقت اللہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 23، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ جس کے لیے اجازت دے گا سفارش اسی کے لیے فائدہ پہنچا سکے گی۔ پھر اسی طرح کہا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 44، تمام سفارشیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی آیا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28 پڑھیے کہ فرشتے خود سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ سفارش کریں گے جس کے حق میں اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کو کوئی راضی نہیں کروا سکتا، اللہ پر کوئی زور زبردستی نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے ہم اور آپ اپنی طرف سے کچھ کیے بیٹھے ہیں کہ ان کا زور اللہ کے دربار میں چلے گا، تو ناظرین کرام کسی کا زور چلنے والا نہیں ہے، کوئی بھی رہیں، انبیاء علیہ السلام ہو، اولیاء ہو، بزرگان دین ہو، خود سے اپنا پاور اللہ کے دربار میں پیش کرے نہیں چلے گا۔ فرشتوں کو اللہ نے بہت طاقتور بنایا، ان کی بھی نہیں چلے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو ہم جو عقیدہ بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانوں کو پکڑ لو اور وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے، ناظرین کرام یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ راضی کیجیے اللہ کو راضی کر لیجئے، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کر لیجئے، کسی اور کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو خوش نہیں کریں گے، در در بھٹکتے رہیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام سلسلہ کرام کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے، کہیں جائیے گا نہیں، رکیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کا پیمانہ ہے قرآن۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان کو انسان بنانا ہے مقصود قرآن۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کی۔ عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان تینوں مراحل میں کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے قرآن۔ الف لام میم۔ قرآن سے تعلق کیسے قائم کریں، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ حاصل کیجئے وہ تعلیم جو انسانیت کے لیے ہے باعث ہدایت۔ فیضان کتاب و سنت، ہر بدھ رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کسی بری چیز یا کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، دل میں اس کو برا جانے اور اس سے بیزار ہو، یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 21 حدیث نمبر 79۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات، کہیں اتفاق، کہیں اختلافات اور کہیں الجھے ہوئے سوالات، کبھی خوشیاں تو کبھی بے پناہ حملات۔ ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخرت لا فانی۔ سمجھیے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے، ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں۔ دیکھیے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام، جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں علماء کی رہبری میں۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے درمیان کچھ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ جی اللہ کا دربار بھی ہمارے دربار کی طرح ہو گیا، بادشاہوں کے دربار کی طرح ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کسی کی کچھ نہیں چلے گی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے خطاب کیا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور خاص طور پہ چہیتی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، ذرا غور کیجئے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4771، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں کو جمع کیا، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، لوگو اپنے لیے کچھ کر لو، میں اللہ کے دربار میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف سے کہا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے مناف کے خاندان والے کچھ کرو، تیاری کرو، میں کچھ بھی اللہ کے دربار میں کام نہیں آؤں گا۔ اپنے چچا عباس سے کہا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، چچا جان میں آپ کے کام نہیں آؤں گا وہاں۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کچھ نہیں کر سکتا، وہاں کام نہیں آؤں گا۔ اور اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سلینی معاشیتی من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، فاطمہ میرے مال میں سے جو مانگنا ہے تو مانگ لے، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے،
پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا. تو دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا تصور ہے ہمارا؟ نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، سب کے سردار پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو عبادت پر ابھار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں گا. تو یاد رکھیے، سفارش کا حق اللہ کس کو دے گا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. کس کے لیے دے گا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. کتنا وقت دے گا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں بیان فرمایا ہے اتنا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، بغیر نام کے ساتھ لکھ کے نہیں آیا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کیجیے، تقوی کی زندگی گزارنے کی دعا کیجیے. ہمارے سماج میں اللہ کے بارے میں ایک غلط فہمی پھیل گئی ہے. وہ یہ ہے، لوگ اکثر بیان کرتے کہ دیکھیے بھائی صاحب، بادشاہ کے پاس آپ جائیں گے تو چپراسی کی ضرورت پڑے گی، چھت پر اگر آپ جائیں گے تو سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، اور جج کے پاس آپ جائیں گے تو وکیل کی ضرورت پڑے گی. 3 چیز میں تو ہے بھائی. جج کے پاس جانا ہے تو وکیل کی ضرورت ہے، کوئی شک نہیں. وزیر اعظم کے پاس جانا ہے، بادشاہ کے پاس جانا ہے تو چپراسی کی ضرورت ہے، کوئی شک نہیں. چھت پر جانا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہے، کوئی شک نہیں. اب لوگ نہیں جانتے، اس لیے لوگ کیا کرتے، اللہ کے بارے میں بھی یہ مثالیں دیتے ہیں، جبکہ اللہ نے منع فرمایا. کیا کہا اللہ نے؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے لیے مثالیں مت دو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. اب کیا چیز ہے؟ سوال یہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کیا اللہ کا دربار دنیاوی بادشاہوں کا دربار ہے؟ دیکھ سوال ہے. ہم یہ دیکھیں گے پہلے کہ دنیاوی بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے چپراسی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ جج کے پاس جانے کے لیے وکیل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. ہم یہ دیکھیں گے. نمبر 1، کیا بادشاہ کو معلوم ہے کہ سامنے جو ملنے آیا ہے وہ کون ہے؟ نہیں معلوم ہے. جب نہیں معلوم ہے تو چپراسی صاحب لے کے جائیں گے، بتائیں گے. تو یہاں ضرورت اس لیے کہ بادشاہ کو نہیں معلوم ہے، لیکن اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، رہے گی، اسی نے پیدا کیا ہے. عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22-23 پڑھیے. وہ تو غیب، جو چیز پوشیدہ ہے اس کو جانتا، جو ظاہر ہے اس کو جانتا. اللہ کو معلوم ہے یہ گناہ گار بندہ ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، اللہ گناہ گار کی تو اور سنتا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو گناہ گار تھا توبہ کر لیا، اللہ اور سنتا ہے. ہم کیوں اللہ سے اتنا گھبرائے ہوئے کہ اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا؟ نہ نہ نہ. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53، کہہ دیجئے میرے بندو، جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، توبہ استغفار نہ کریں. جی نہیں. جو مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے آیتیں، بھئی مایوسی کفر ہے، مایوسی مسلمانوں کی شان نہیں ہے، ایمان کے خلاف ہے. تو اللہ گناہ گاروں کی سنتا ہے اور بغیر واسطے و وسیلے کی سنتا ہے. اس لیے آدم اور حوا کی دعا میں یہی آیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. آدم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، ڈائریکٹ کہا اے اللہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. تو نبیوں کی دعاؤں میں بھی کہیں کوئی واسطہ و وسیلہ نہیں لگا ہوا ہے. ڈائریکٹ اللہ سے ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے. اللہ سب کی سنتا ہے. ذرا آپ سنا کے تو دیکھیے. تو دنیاوی بادشاہوں کی مثال اللہ کے لیے دینا صحیح نہیں ہے. دنیاوی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، سورس لگاتے، کسی طریقے سے بادشاہ تک بات پہنچ جائے. بادشاہ یہ چپراسی کا بھی محتاج ہے اور چپراسی بھی بادشاہ کے محتاج، سب بیچ میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. کیونکہ بادشاہ اگر اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہے گا تو بیچ میں تو کوئی تو رہے گا جو بادشاہ کا پیغام پڑھ کے سنائے گا، تو وہ بھی محتاج ہے. لیکن اللہ کا ایسا کچھ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں. تو اللہ کے دربار کو، اللہ کی چیز کو ہم بندوں کی طرح تولنے لگے تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی. تو وہاں جو اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا جو مالک ہے
اور جو عدالت قائم کرے گا اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ولا یظلم ربک احدا، سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 49، اور آپ کا رب کسی پر ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے دربار میں جب کسی پر ظلم نہیں ہوگا تو سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ خود سے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیاوی بادشاہوں کے پاس یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ یہاں ظلم ہو جائے گا، تو بچنے کے لیے آدمی ایسا کچھ کرتا ہے۔ دنیاوی بادشاہوں کے پاس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ گھوس چلتی ہے۔ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے دربار میں کوئی گھوس دے سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کے دربار میں بھی گھوس چلتی ہے کیا؟ گھوس دے گا کام بنا لیں گے، وہ دنیا میں بنا لیتے، وہاں نہیں چلتا بھائی، نہ نہ نہ، وہاں ذرہ برابر اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے۔ تو اللہ کا دربار بندوں کے دربار سے کہیں میل کھاتا ہی نہیں ہے۔ بندوں کو جو بادشاہ ہے ایک دوسرے کے لیے ضرورت ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ نعوذ باللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا، تو یہ جو نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ اللہ کو بتاتے ہیں، ایسا عقیدہ ہمارا؟ جی نہیں بھائی، ایسے عقیدے پر لعنت ہو، توف ہو۔ نہیں جانتے توبہ استغفار کر لیجئے۔ تو پتہ کیا چلا، مثالیں دینا صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جو مثال دیتے ہیں نا ہم، جج کی مثال، وکیل کی مثال، جج صاحب کو نہیں معلوم ہے یہ مسئلہ کیا ہے، کیا اللہ کو بھی نہیں معلوم ہے نعوذ باللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ پوچھے گا، ہاں آپ بتائیے یہ گنہگار کا مسئلہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، کتنا گناہ کیا ہے؟ نا، جج صاحب کو نہیں معلوم ہے، اس لیے وکیل صاحب پورا لے جاتے ہیں لکھ کے، سمجھاتے۔ پھر جج صاحب بھی تو وکیل کے محتاج اور وکیل صاحب بھی جج کے محتاج، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ دونوں ملیں گے تبھی کوئی مسئلہ حل ہوگا، تبھی کوئی کیس حل ہوگا، ورنہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ اللہ کا دربار بھی ایسا ہے کیا؟ جی نہیں، اللہ کا دربار ایسا نہیں۔ تو دنیاوی چیزوں کی مثالیں اللہ کے لیے فٹ کرنا، بھائیو یہ ہمارے سماج میں غلط فہمی پائی جا رہی ہے، اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، جو توحید کے خلاف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16، ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 4، وہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ جیسا اللہ کے لیے لائق ہے اللہ ساتھ ہے، شہرک سے جتنا قریب ہونا اللہ کے لیے لائق ہے ویسا ہے۔ اللہ تو بغیر واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کسی کے ذریعے لائے گا تو سنوں گا، نا، جب وہ مجھے پکارے۔ پھر آگے کہا لوگوں کو چاہیے مجھ کو ہی پکارے اور مجھ پر ایمان رکھے، شاید کہ وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ لوگ جو مثال دیتے ہیں نا چھت کی اور سیڑھی کی، ناظرین کرام میں یہ مثال نہیں دے سکتا کیونکہ اس مثال میں بزرگوں کی بھی بڑی توہین ہے، لیکن ذرا آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ چھت کا مطلب نعوذ باللہ اللہ، سیڑھی کا مطلب نعوذ باللہ بزرگان دین، اور سیڑھی پر چڑھنے والا نعوذ باللہ ہم جیسا گناہگار، ہم لوگ بڑے گناہگار آدمی ہیں۔ تو ہمارے بزرگ اسی لائق ہیں کہ ان پر کوئی پیر رکھ کے چڑھے۔ بزرگوں کی توہین ہے، اللہ کی توہین تو ہے ہی، بزرگوں کی بھی توہین ہے۔ بزرگوں کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کے مرتبے تک کوئی پہنچنا چاہے کوشش کرے، اس لیے ہم اور آپ ان کی شان کو نہ گھٹائیں۔ بیچارے وہ سیڑھی جیسے نہیں ہیں۔ دنیاوی مثالوں کا آپ اللہ کے لیے فٹ کر رہے ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، صحیح نہیں ہے۔ اللہ تمام مثالوں سے پاک ہے۔ کہا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو کون سی سیڑھیاں لگائیں گے بولیے؟ تم جہاں کہیں بھی اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، جیسا اللہ کے لیے لائق ہے۔ اور سیڑھی پر جب ہم چلتے ہیں تو آخر تک ہم کو پہنچنا اب چھت پہ جانا ہے۔ چھت پر جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیڑھی کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک ہم سیڑھی کو نہیں چھوڑیں گے چھت پر جا ہی نہیں سکتے۔ تو جب تک یہ بیچ کا واسطہ نہیں ختم ہوگا اللہ تک پہنچ سکتے۔ ڈائریکٹ واسطہ رکھیے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیجئے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، قرآن پڑھیے، تلاوت کیجئے، نیک لوگوں کے مجلس میں رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ تو یہ سب وسوسے، یہ شیطانی حربے ہیں، اس سے بچ کے رہنا ہے، غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وسوسے کو ختم کر دے، شکوک و شبہات کو اللہ ختم کر دے، آمین۔
اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ اللہ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔